بلوچستان لبریشن فرنٹ نے اپریل کے مہینے کی اپنی رپورٹ جاری کر دی ہے. وہ رپورٹ بھی آپ کے سامنے پیش کریں گے. جبری گمشدگیوں کے حوالے سے بھی بات کریں گے اور بہت امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ آئی ہے ڈاکٹر مہرنگ بلوچ صاحبہ کی، وہ بھی آپ کی خدمت میں آج پیش کروں گا. پلیز ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا اور چینل کو جوائن ضرور کریں. سبسکرائب کرنے سے بھی زیادہ ضروری ہے ہمارے لیے کہ آپ چینل کے ممبر بنیں، چینل کو جوائن کریں. اس کے بعد سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں، لائک کریں، ویڈیو کو شیئر کریں. تو آج ایک مفصل رپورٹ لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. بلوچستان نیوز ایکسکلوسیو بائی ڈاکٹر امجد ایوب مرزا. بلوچستان سے متعلق خبریں جاننے کے لیے چینل کو جوائن کیجئے، سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے. دوستو، اس سے پہلے کہ ہم بلوچستان لبریشن فرنٹ کی اپریل رپورٹ کا ذکر کریں، پہلے جو ہے میں آپ کی خدمت میں BYC کا ایک بیان پیش کرنا چاہتا ہوں، اور وہ بڑا سخت بیان جاری ہوا ہے. اس بیان میں BYC نے کہا ہے کہ ایسے بلوچ جو عدالتوں سے تعاون کر رہے ہیں، عدالتوں میں پیش ہو رہے ہیں، ان کو جبری طور پر لاپتہ کرنا ریاستی جبر کی بھیانک ترین شکل ہے. یہ BYC کا بیان آیا ہے. BYC نے کہا ہے کہ 18 مارچ 2025 سے ریاستی سرکوبی کا BYC یعنی بلوچ یکجہتی کمیٹی جو ہے وہ اس کا شکار ہے. BYC نے کہا ہے کہ اب تک BYC کے سینکڑوں کارکنان گرفتار ہو چکے ہیں اور ان پر FIRs بھی کاٹی گئیں، جن میں BYC کی قیادت اور کارکنان شامل ہیں. BYC کا کہنا ہے کہ جن مظاہروں کے دوران FIRs کاٹی گئیں اور جن کو بعد میں رہا کیا گیا، وہ مسلسل جیلوں میں مقدمات بھگت رہے ہیں. اس کے علاوہ 2 افراد کو جبری طور پر لاپتہ کیا گیا ہے، جن میں گریشہ کے رہائشی معراج ہیں اور ان کو ہفتے کو کوئٹہ سے اٹھایا گیا، جبکہ 2 دن پہلے عبدالغفار کیازئی کو دوران عدالتی سماعت اٹھا لیا گیا. بلوچ یکجہتی کمیٹی نے کہا ہے کہ ان کے دیگر ممبران کے نام 4 شیڈول میں شامل کرنا ان کی نقل و حرکت کو، یعنی ان کے سفر کرنے کو، آگے پیچھے کہیں انہوں نے جانا ہو، اس کو محدود کیا گیا ہے. اس کے ذریعے 4 شیڈول میں شامل کر کے انہوں نے کہا کہ ان کے لیڈروں کے خلاف ہدا جیل میں جو ٹرائل ہو رہا ہے، اس کے خلاف جمعرات کو لیڈران نے عدالتی کارروائی کا بائیکاٹ کیا. BYC نے معراج اور عبدالغفار کی جبری گمشدگی کا ذمہ دار فوج اور انٹیلیجنس ایجنسیوں کو قرار دیا. یہ ان کی ایک سٹیٹمنٹ جاری ہوئی ہے، یعنی جمعرات کو BYC کی قیادت نے جو ہے وہ ہدا جیل میں جو عدالتی کارروائی چل رہی تھی اس کا بائیکاٹ کیا. اب میں آپ کو تھوڑا سا جبری گمشدگیوں کے بارے میں بتا دیتا ہوں. بلوچستان اسٹوڈنٹس ایکشن کمیٹی نے BSO پجار کے لیڈر باب المالک بلوچ کی ہاسٹل سے گرفتاری اور جبری گمشدگی پر تشویش کا اظہار کیا ہے. BSO پجار کے مرکزی وائس چیئرمین باب بلوچ کو کوئٹہ میں پولی ٹیکنیک کالج سے ہاسٹل سے منگل کی رات اٹھا کر لاپتہ کر دیا گیا ہے. ناظرین، اس دوران اب تک جبری گمشدگی کے 12 نئے کیس رپورٹ ہو چکے ہیں. یہ گمشدگیاں مستونگ، کوئٹہ اور خزدار سے تعلق رکھتی ہیں. تفصیلات کچھ یوں ہیں. مستونگ کے علاقے کردگاپ میں پاکستانی فورسز نے 16 اور 17 اپریل 2026 کو کارروائی کے دوران کم سے کم 7 افراد کو حراست میں لے کر لاپتہ کیا. ان میں عبدالجبار ولد سکندر خان، زبیر احمد ولد عبدالمجید، پرواز احمد ولد وارث احمد، عبدالرسول ولد عبدالباقی، نقیب اللہ ولد حاجی علی محمد، حنان احمد ولد حبیب الرحمان اور ذیشان احمد ولد تما خان کے نام شامل ہیں.
پنجگور پروم سے اغوا شدہ ایک شہری کی لاش برآمد ہوئی ہے۔ ان کی شناخت عالم غلام حسین کے نام سے ہوئی ہے۔ خلاباد کے علاقے سے نامعلوم افراد نے ان کی لوڈ گاڑی سمیت ان کو اغوا کیا۔ اسی طرح کوئٹہ میں مشرقی بائی پاس سے ایک لاش برآمد ہوئی ہے جسے رکشہ میں کچھ آدمی لائے اور پھر سڑک پر پھینک دیا۔ ضلع رحیم یار خان میں ایک دردناک واقعہ پیش آیا ہے اور یہ واقعی بہت دردناک ہے۔ آپ سنیں گے تو آپ کے بھی رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ ایک فیملی کے اندر ایک ہی ٹائم پر 3 لاشیں بھیجی ہیں پنجاب پولیس نے۔ پنجاب پولیس سے مقابلے میں مطلب ہے مقابلہ آپ سمجھ لینا کہ کیا ہوتا ہے۔ 3 بھگٹی شہید، تینوں آپس میں بھائی تھے اور چیف وڈیرا جو ہیں خان محمد کلپر ان کے بیٹے تھے، مشتاق، شوکت اور مزار۔ ان کو پولیس مقابلہ جعلی ہے یا اصلی ہے اس میں ان تینوں بھائیوں کو شہید کیا گیا ہے۔ جبری گمشدگی کا ایک واقعہ جو ہے وہ آج سامنے آیا ہے جس میں بلوچ نیشنل پارٹی کے رہنما، پنجگور کے سابق ضلعی صدر اور سابق چیئرمین یونین کونسل پروم عبید اللہ کے چھوٹے بھائی نصرت اللہ خان کو گزشتہ رات CTD نے گرفتار کر کے لاپتہ کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ 28 اپریل کو محکمہ جنگلات کے ملازم عبدالغفار بلوچ اور ان کے بھائی علی رضا کو فرنٹیئر کور کی فوجیوں نے کوئٹہ سے اٹھایا اور لاپتہ کر دیا ہے، یہ بتایا جا رہا ہے۔ 24 اپریل کو کلی کمبرانی روڈ سے سیکیورٹی گارڈ منور کمبرانی کو گھر سے اٹھایا گیا ہے۔ ضلع خضدار کے علاقے گریشگ سے ارشاد عالم کو 30 جولائی 2025 کو ان کے گھر سے اٹھایا گیا تھا، ان کا ابھی تک کچھ پتہ نہیں ہے۔ جبری گمشدگی کے لیے کوئٹہ میں وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز کا جو کیمپ ہے اس کو 6153 دن ہو چکے ہیں، یعنی 6153۔ دوسرے لفظوں میں یہ 16 سال اور 8 ماہ سے زیادہ ہو چکے ہیں اس کیمپ کو۔ یہ دنیا کی تاریخ کا سب سے طویل المیعاد احتجاجی کیمپ بن چکا ہے۔ اس کا نام ویسے گینیز بک آف ریکارڈ میں بھی آنا چاہیے۔ ناظرین، ابھی خبر آئی ہے کہ تمب کے علاقے گومازئی سے بوہیر بلوچ کو 30 اپریل کو رات 1 بجے فرنٹیئر کور نے یعنی FC نے عبد الکریم کے گھر پر ریڈ کر کے ان کے داماد کا نام ہے بوہیر بلوچ، ان کو گرفتار کر کے لاپتہ کر دیا ہے۔ یاد رہے کہ بوہیر بلوچ جو ہے وہ چیئرمین دوست محمد شہید کے صاحبزادے ہیں۔ اب میں آپ کی خدمت میں جو اپریل کی رپورٹ ہے، آپریشنل رپورٹ BLF نے جو جاری کی ہے وہ آپ کی خدمت پیش کرتا ہوں۔ 30 انہوں نے اٹیک کیے ہیں، 30 اٹیکس، اور اس میں انہوں نے پاکستانی فوج کے 39 فوجی یعنی 1 فوجی ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ اور اس کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ اپریل 2026 کے مہینے میں مقبوضہ بلوچستان کے طول و عرض میں پاکستانی فوج اور اس کے کلیدی جو سیکیورٹی ادارے ہیں اور دفاعی تنصیبات ہیں ان پر حملوں کا سلسلہ تسلسل کے ساتھ جاری رہا۔ ان منظم کارروائیوں کا دائرہ کار پروم، پسنی، تربت، خضدار، بسیمہ، جھاؤ، چاغی، واشک، مند، مستونگ، بارکھان، کلات، کردگاب، کلوا، مشکے، کوئٹہ اور اوران سمیت 17 مختلف علاقوں تک پھیلا۔ ان تمام کارروائیوں کا بیسک ایم جو ہے، بنیادی مقصد، وہ پاکستانی ریاست کے استحصالی ڈھانچے کو مفلوج کرنا اور مقبوضہ بلوچستان میں اس کی فوجی گرفت جو ہے اس کی جڑوں کو کھوکھلا کرنا، یہ ان کی پریس ریلیز کہہ رہی ہے۔ وہ بتا رہے ہیں کہ اپریل کے مہینے میں مجموعی طور پر 30 مسلح کارروائیاں کی گئیں، جن میں جو ہے وہ اسٹریٹجک حکمت عملی جو ہے اس کے تحت BLF نے مجموعی طور پر 39 پاکستانی فوجی ہلاک کیے اور 8 سے زیادہ شدید زخمی ہوئے۔ اس میں سب سے جو امپورٹنٹ کارروائی ہے وہ جھاؤ میں ہوئی، سیڑھ کے مقام پر، جہاں سرمچاروں نے منصوبے کے تحت گھات لگا کر پاکستانی فوجی قافلے پر حملہ کیا، جس سے پاکستانی فوج کے 10 فوجی ہلاک ہوئے اور کئی زخمی ہوئے۔ اس حملے میں
پاکستانی فوج کی 3 گاڑیوں کو مکمل طور پر تباہ کیا گیا، اور اس میں کوڈ کاپٹر استعمال کیے پاکستان نے، لیکن اس میں ایک کوڈ کاپٹر کو بھی سرمچاروں نے مار گرایا۔ پھر پاکستانی فوج کی جو پیش قدمی ہو رہی ہے بلوچستان میں وقفے سے، بی ایل ایف کے سرمچاروں نے قلعہ بند پوزیشنیں جو ہے ان کو نشانہ بنایا اور 3 بڑے فوجی کیمپ اور 2 اہم چیک پوسٹوں پر بھاری ہتھیاروں سے حملے کیے۔ ان حملوں میں پاکستانی فوج کے ڈیفنس جو حصار ہوتا ہے، دفاعی حصار، اس کو توڑ کر اسے بھاری جانی اور مالی نقصان پہنچایا انہوں نے، یہ ان کا دعویٰ ہے۔ اور اس کے بعد انہوں نے 7 مختلف مقامات ایسے ہیں جہاں پر ناکہ بندیاں قائم کی، یعنی کہ روڈ بلاکس بی ایل ایف نے لگائے، اور ان ناکہ بندیوں کے دوران انہوں نے جو ہائی ویز ہیں ان کا مکمل کنٹرول حاصل کیا، اور پاکستان کی جو ملٹری سپلائی لائنز ہیں ان کو بالکل کاٹ دیا، اور ان کی موومنٹ کو بھی ریسٹرکٹ کر دیا، یعنی کہ محدود کر دیا۔ اس کے علاوہ مختلف علاقوں میں بی ایل ایف نے ٹارگیٹڈ آپریشنز کر کے پاکستانی فوج کی گاڑیوں کے قافلوں کو 6 مرتبہ نشانہ بنایا، 6 مرتبہ۔ اسی طرح سے مختلف کارروائیوں کے دوران جو ہے وہ پاکستانی فوج کے 5 ڈرون بھی مار گرائے انہوں نے، اور جو انفارمیشن کے لیے یہ جو ٹیلی کمیونیکیشن کے ٹاورز ہوتے ہیں، 3 ٹاورز کو تباہ کیا، اور ایک جو ہے وہ جدید کیمرہ جو لگا ہوا تھا وہاں ہائی الٹیچیوڈ پہ، اس کو بھی انہوں نے تباہ کیا، اور اس طرح سے انہوں نے پاکستان کی انٹیلیجنس اور جو نگرانی ہے اس کی صلاحیت کو مفلوج کیا۔ اس کے علاوہ پاکستانی فوج کو مالی اور مادی یعنی مٹیریل اینڈ فائنینشیل نقصان پہنچانے کے منصوبے کے تحت پاکستانی فوج کی 12 چھوٹی اور بڑی گاڑیوں کو بارودی مواد اور راکٹوں کی مدد سے تباہ کیا گیا، اور مختلف جھڑپوں میں کامیاب چھاپہ مار کارروائیاں وہ کہتے ہیں ہم نے کی ہیں، جس کے نتیجے میں پاکستان فوج کو ریٹریٹ کرنا پڑا، پسپا ہونا پڑا، اور ان اہلکاروں سے 8 ہتھیار بھی جو ہے اس دوران قبضے میں لیے گئے۔ مجموعی طور پر 9 مرتبہ بھاری ہتھیاروں سے حملے کیے گئے، جبکہ 4 مرتبہ گھات لگا کر حملے کیے گئے، 3 بار سنائپر شاٹ سے پاکستان کو نشانہ بنایا، اور 3 آئی ای ڈی دھماکے کیے، 3 آئی ای ڈی دھماکے کیے۔ اس کے علاوہ خاران خزدار کے علاقوں میں گرنیڈ لانچر اور دستی بم و ہینڈ گرنیڈز کے ذریعے پاکستان کی چوکیوں کو نشانہ بنایا گیا۔ یہ رپورٹ ہے بی ایل ایف کی، جس میں وہ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ اس لڑائی میں بلوچستان لبریشن فرنٹ کے 7 جاں سرمچار جو ہے وہ شہید ہوئے، یہ انہوں نے بتایا ہے۔ تو یہ اپریل کی رپورٹ ہے، ابھی اور آرگنائزیشنز جو ہیں لڑ رہی ہیں ان کی بھی رپورٹس آئیں گی تو وہ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ پروگرام کے آخر میں میں آپ کو ڈاکٹر مارنگ بلوچ کا ایک پیغام پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا ہے کہ آج بلوچ قوم حوصلے کے ساتھ اس سخت گھڑی کا سامنا کرے گی۔ آپ کے جبر کے ہر نظام کے ہر زاویے کو ہم ایکسپوز یعنی بے نقاب کرتے رہیں گے، اور یہ بلوچ قومی تحریک کی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ 20 سال پہلے بلوچ قوم کے مردوں کو جیل میں ڈالا گیا، انہیں گمشدہ کر کے ان کی مسخ شدہ لاشیں پھینکی گئی، مگر آج ان کی خواتین بھی آپ کے ظلم کے نظام کے خلاف سیسا پلائی ہوئی دیوار بنی ہوئی ہیں۔ بلوچ تحریک ایک حقیقی عوامی تحریک ہے اور اپنی فطرت میں مکمل طور پر انڈیجنس یعنی دیسی ہے، لیکن آپ اپنی ناکامیوں کو چھپانے کے لیے مسلسل اس پر بیرونی فنڈنگ کے الزامات لگا کر اس تحریک کو متنازع کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن آج یہ تحریک اس خطے کی سب سے بڑی منظم عوامی تحریک ہے۔ یہ ڈاکٹر مہرنگ بلوچ صاحبہ کا جیل سے ان کا مزاحمتی ان کی یادداشت ریلیز ہوئی ہے جو آپ کی خدمت میں پیش کی ہے۔ پلیز چینل کو جوائن کیجئے، ممبر بنیے، اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں نئی اپڈیٹ کے ساتھ، اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔
اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے.